میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خاطب کیا اور فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر سنو، لَأَن تَغْدُوَ، جب تم صبح کرو، جب صبح اٹھو تو ایک کام کرنا ہے۔ جی یا رسول اللہ کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، قرآن مجید کی ایک آیت کی تعلیم حاصل کرنی، ایک آیت کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، دل و دماغ میں اس کے معنی اور مفاہیم کو اتار لینا ہے۔ کتنی آیتیں جی؟ ایک آیت، کوئی پارہ نہیں، کوئی رکوع نہیں، کوئی صفحہ نہیں، ایک آیت کو پڑھو، سیکھو، سمجھو، اس کے معنی اور مفاہیم کو دل میں اتارو۔ ایک آیت خیر لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کس چیز سے بہتر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ان تصلی 100 رکعت۔ اب اس کو میں اپنے انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا میری طرف۔ ایک وہ انسان کہ جو صبح اٹھنے کے بعد قرآن کی ایک آیت کو پڑھے، سیکھے، سمجھے، غور و فکر کرے، اور ایک وہ انسان کہ جو اٹھنے کے بعد وضو کرے۔ اب توجہ، وضو کرنا بھی عبادت، ٹھیک ہے؟ وضو کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑا ہو جائے، مصلی پر کھڑا ہونا عبادت، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر نماز کی حالت میں داخل ہو جائے۔ پتہ یہ چلا انسان نماز پڑھے اور کتنی رکعتیں؟ 100 رکعت، 2 نہیں، 3 نہیں، 50 نہیں، 70 نہیں، 100 نفل رکعتیں ادا کرے۔ کوئی معمولی کام ہے؟ کوئی معمولی کام ہے 100 نفل رکعتیں ادا کرنا؟ ایک رکعت کے اندر تکبیر بھی ہے، اس کے اندر تسبیح بھی ہے، اس میں فاتحہ بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں قومہ بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تحیات ہے، پھر تشہد ہے، پھر درود ہے، پھر دعائیں ہیں، اور دعاؤں کے بعد اللہ اکبر۔ ایک رکعت نہیں، 100 نفل رکعتیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، ایک آیت کو پڑھ لو، سیکھ لو، سمجھ لو، یہ 100 نفل رکعتوں سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے۔